السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں اور بڑے پیارے احکامات کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ان احادیث کا ترجمہ ہوگا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ نصیحتیں فرمائی ہیں امت کے نام۔ اللہ ہم سب کو ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسع، کہ میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 9 باتیں ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے امت محمدیہ کے نام۔ پہلی بات، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ اصل امتحان تنہائی کا ہوتا ہے کہ تنہائی میں جب کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے انسانوں میں، اللہ تو بہرحال دیکھ رہے ہیں، تو تنہائی میں بھی اگر بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا یقین کامل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رہی بات لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اس آدمی کے دل میں اسی لیے ڈر رہا ہے، اور یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ڈر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اصل امتحان تنہائی کا ہوتا ہے۔ تنہائی میں اگر بندہ اللہ سے ڈرا، یقیناً وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے۔ دوسری نصیحت، وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، عدل اور انصاف کی بات کرنا غصے کے عالم میں بھی اور رضامندی کے عالم میں بھی۔ موقع ایسا ہے کہ غصے میں ہے آدمی، غضبناک ہے، اور ایسے موقع پر کوئی فیصلہ لینا ہو تو غصے کی وجہ سے شدت والے فیصلے، سختی والے فیصلے آدمی لے لیتا ہے۔ وہی آدمی صرف موقع اگر تھوڑا سا بدل جائے، خوشی کا موقع ہے، وہ آدمی بھی خوش ہے، اب اس کو کوئی فیصلہ لینے کے لیے کہا جائے تو بڑے عدل والا اور نرمی والا فیصلہ لے گا۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کو غصے کی حالت میں بھی تھامے رہو، اور خوشی کا عالم ہو تو بھی انصاف کے دامن کو تھامے رہو۔ عدل اور انصاف آپ کی یعنی کہ انسان کے مزاج سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ موقع کوئی بھی ہو، لا اقول الا الحق، میں حق ہی بولتا ہوں۔ موقع جنگ کا ہو، موقع غصے غضبناکی کا ہو، یا موقع عام ہو، کیسا بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر حال میں حق بولتا ہوں۔ تو یہ پیغام ہے امت کے نام کہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عام طور پہ آدمی زندگی میں
غصے کی حالت میں کیے ہوئے اپنے فیصلوں پر پچھتاتا ہے۔ غصہ جب آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، مکمل شیطان کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ جیسا شیطان چاہتا ہے اس سے فیصلے کرواتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان، یہ غصہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو وہ وضو کر لے، حدیث پاک ہے کہ یہ وضو کی برکت اور یہ پانی اس آگ کو ٹھنڈا کرے گا، سرد کرے گا۔ تو شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہوتا ہے بندہ جب غصے کے عالم میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اور غلطیاں ہوتی ہیں غصے کے عالم میں، وہیں ایک غلطی یہ ہوتی ہے بیویوں کو طلاق، وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین طلاق۔ ہر 3 طلاق دینے والا شوہر یہی کہتا نظر آتا ہے دارالقضا میں، بہت غصے میں تھا بول دیا، بہت غصے میں تھا بول دیا۔ تو بھائی شریعت اسی دن کے لیے تو آئی ہے، غصے کے عالم میں انسان رہو۔ اسی موقع کی طاق میں رہتا ہے ابلیس کہ یہ ملے ایسا کوئی موقع اور پھر میں اس کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بناؤں اور اس کی زندگی میں تباہ و برباد کروں، اور وہ کر دیا۔ تو بہت غصے میں تھا بول دیا، کیوں؟ پہلا تو جواب یہ ہے کہ آدمی غصے ہی میں طلاق دیتا ہے۔ کسی گھر میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہوگا کہ خوشی کا ماحول ہے، سب لوگ خوش ہیں اور کوئی شوہر طلاق دے رہا ہے بیوی کو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ غصے ہی میں طلاق دیتا ہے، تو اسی غصے میں ہوش میں رہنا، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے تھامے رہنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب نصیحت فرمائی کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ غضب ہو معاملہ، یعنی غصے کا ہو یا رضا کا ہو، خوشی بخوشی کا موقع ہو، عدل والی بات کہے آدمی۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو مسلمانوں کا معاملات کو سلجھانے والا جو قاضی ہے، جو جج ہے، اسلامی جج، اگر وہ کسی دن غصے میں ہے گھر کے معاملات کی وجہ سے یا اپنی ذاتی کسی وجہ سے، جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو وہ فیصلے کی کرسی پہ نہ بیٹھے۔ پورا دن اگر وہ غصے پہ قابو نہیں کر سکا تو وہ اس دن کرسی پر نہ بیٹھے، کیونکہ امت کا کوئی فیصلہ اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے غلط کر بیٹھے گا، شدت کی وجہ سے کچھ کا کچھ کر دے گا، یہ بہت بڑا وبال ہو جائے گا۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ اپنی حد تک رکھیے، کسی دوسرے تک نہ پہنچائیے۔ تو یہ باقاعدہ جو آداب ہیں دارالقضا کے، ان آداب میں سے یہ ادب لکھا ہوا ہے کہ جب بالکل آدمی قاضی جو ہے وہ سلجھا ہوا ہو تبھی وہ فیصلے کرے مسلمانوں کے معاملات کے۔ کسی معاملے میں اگر وہ الجھا ہوا ہے، غصے میں ہے، تو وہ نہ کرے فیصلہ، بعد میں جو ہے تاریخ دے دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب اور رضا ہر حالت میں عدل والی بات کرو۔ تیسری نصیحت والقصد فی الفقر والغنی، آدمی معاشی اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہو، فقیری میں یا مالداری میں، خوشحالی میں، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی طریقے سے خرچ کرنا۔ عام طور پہ آدمی کے پاس جب خوشحالی ہو جاتی ہے تو تھوڑا ہاتھ وسیع کرتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ کر دیتا ہے، یعنی جو میانہ روی کی جو حد ہے اس سے آگے نکل جاتا ہے، فضول خرچیوں میں چلا جاتا ہے۔ اب زندگی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، ہر وقت خوشحالی نہیں رہتی، کبھی وہ آ جاتا ہے تنگی میں۔ اب جو طبیعت عادی ہو گئی تھی وہ خوشحالی کی، اب اچانک جو تنگی آئی ہے، کاروبار تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا ہے، اب طبیعت جو ہے گوارا نہیں کر رہی ہے اس تنگی کو۔ اب آدمی قرض کی طرف جاتا ہے کہ جو خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی وہ ہوتی رہیں۔ قرض کا مطلب پھانسی کا پھندا اپنی زندگی میں ڈال لینا، کوئی عزت نہیں، ذلت، رسوائی، ایک بوجھ، اور صبح شام خواہ مخواہ کا ایک ٹینشن، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے قرض۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے بھی پناہ مانگی ہے اور دعا سکھائی ہے آپ نے۔ تو یہ اس طرح کی پریشانیوں میں وہ بندہ مبتلا ہوتا ہے جو درمیانی راہ اختیار نہیں کرتا۔ تو درمیانی راہ اختیار کی جائے، چاہے معاملہ تنگی کا ہو یا معاملہ خوشحالی کا، تو آدمی کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ چوتھی نصیحت ان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی، جو بھی مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر لے کے فرمایا، حالانکہ آپ حکم دے رہے ہیں امت کے نام، لیکن آپ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا کہ مجھے دیکھو، جو مجھ سے قطع تعلق کرتا ہے میں اس سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔
ابو جہل کتنا نقصان پہنچایا اسلام کو، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے آل کو، آپ کے ازواج کو، سب کو۔ ابو جہل کے بیٹے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت استقبال کیا صحابہ نے ان کے ایمان لانے کا، حالانکہ وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور ان کو اطلاع ملی کہ اب مسلمان کی حکومت یہاں قائم ہونے جا رہی ہے، وہ چلے گئے، سمندری راہ سے نکل گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا عکرمہ کو بلاؤ۔ صحابہ نے بتایا وہ مکے سے بہت دور، بلکہ اب تو وہ کشتی میں بیٹھے ہوں گے سمندر پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی جاؤ، اگر کوئی جا سکتا ہے تو جائے، ان بلا کے لائے، میری طرف سے امن کا اعلان ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی انتقام نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے رومال اتار کے دیا جو صحابی جا رہے تھے بلانے کے لیے، کہ یہ لو، بطور نشانی کے، کہ ان کو یقین ہو جائے کہ میں نے بھیجا ہے، کسی اور نے نہیں، تو بطور نشانی کے آپ نے اپنا رومال دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پہنے ہوئے نعلین بھی آپ نے دیے جو پرانے تھے، کہ یہ بھی لے جاؤ، بطور نشانی کہ ان کو یقین آئے کہ میں نے بھیجا ہے اور میں امن کا جو ہے پروانہ دے رہا ہوں۔ چنانچہ صحابی پہنچے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، وہ ابھی دوران سفر ہی تھے، کہیں پر رکے تھے، وہیں سے جو ہے واپس ہوئے ہیں۔ تو حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے یہ؟ ان کے باپ نے جینا مشکل کیا تھا مسلمانوں کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، صلہ رحمی کا، امن کا جو ہے پروانہ دے رہے ہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ اتنا ہی نہیں، پاس و لحاظ اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں تھا، جب عکرمہ آئے ایمان لائے، عکرمہ تو ایک دم پگھل گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، زبان کھل نہیں رہی تھی، یعنی مارے حیا کے کہ میرا باپ کیسا تھا اور کیا اس نے سلوک مل رہا ہے مجھے بدلے میں۔ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے گئے ایمان لانے کے بعد، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیثوں میں ہے کہ دیکھو ان کے سامنے ابو جہل کی برائی مت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، ابو جہل کتنا برا ہے، اس امت کا فرعون تھا وہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکرمہ اگر موجود ہوں تو ابو جہل کی برائی مت کرنا، باپ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ حالانکہ جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں ان کے باپ جو اسلام دشمن تھے، تو وہ صحابہ اپنے اس باپ کو غلط کہتے ہوئے ذرا بھی جھجکتے نہیں تھے۔ جیسے منافقوں کا سردار تھا ابن ابی مدینے میں، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ایمان لائے تھے، ان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرے باپ کا قتل کیا جانے والا ہے، حالانکہ وہ افواہ تھی، فوراً وہ بیٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو برائے مہربانی تلوار مجھے دیجیے گا، میں ماروں گا اپنے باپ کو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو صحابہ جو ایمان لائے تھے وہ اپنے غیر مسلم جو رشتہ دار تھے بہرحال ان کو غیر سمجھتے تھے، اسلام کے مقابلے میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور عکرمہ کا بھی یہی عالم تھا، لیکن پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کے سامنے ان کے باپ کا ذکر مت کرنا۔ تو یہ ہے صلہ رحمی، یہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، مزاج عالی تھا، سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، میں اسے دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بانٹنے پہ آتے تھے مال غنیمت وغیرہ، منافقین کو بھی دیتے تھے، حالانکہ بعض صحابہ کی طرف سے بات آئی تھی کہ یہ منافق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کو سب معلوم تھا منافق ہے، نظر انداز فرماتے، آپ سب کو بانٹتے تھے۔ تو جو محروم کر رہا ہے، محروم تو دور کی بات، دشمن بنا بیٹھا ہے، سازشیں کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کر رہے ہیں۔ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں معاف کروں اسے جو مجھ پر ظلم کرے۔ بدترین ظلم تاریخ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ پر کیسا ظلم نہیں کیا گیا، جسمانی تشدد برپا کیا گیا، مالی اعتبار سے بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی صاحبزادیوں کا نکاح مکے میں ہو گیا تھا، ابو جہل نے زبردستی طلاقیں دلوائی ہیں دونوں صاحبزادیوں کا، جن کا بعد میں نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو کسی کی بیٹی مطلقہ ہو جائے کیا معمولی تکلیف ہوتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے حق کا اعلان کر دیا، تو سماجی، معاشی، جسمانی ہر تکلیف سے آپ کو گزارا ہے دشمنوں نے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ جب آپ صاحب اختیار ہوئے ہیں، مکہ فتح فرمایا ہے،
ایک طرف سے معافی کا سمندر بہا رہے ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نام لے لے کے جو سب سے بڑے بڑے ظالم تھے کہ ان کے گھر میں جو چلا جائے گا اسے بھی امن ہے، اسے بھی پناہ، تو اس شخص کو بھی معاف کیا، اس کے گھر کو امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 7ویں نصیحت ہے یہ وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ جب خاموش رہو تو میری خاموشی فکر ہو، غور و فکر والی، چاہے وہ اپنی غور و فکر، اپنی قبر کی غور و فکر کریں، آخرت کی غور و فکر ہو، جو بھی ہو خاموشی غور و فکر والی ہو۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور جب بھی بولوں تو اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ بات تو کرنا ہی ہے لیکن اس بات کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ درمیان میں اگر انشاءاللہ آ گیا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ماشاء اللہ آ گیا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی جملہ، کوئی بات مکمل نہ ہو۔ وَنَظْرِي عِبْرَةً، اور میری نظر عبرت والی ہو، جسے بھی دیکھوں عبرت کی نگاہ سے کہ یہ اللہ نے بنایا، اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اور بھی بہت ساری عبرتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی پرانی عمارت دیکھوں تو اس میں عبرت ہے کہ اس میں رہنے والے قبروں میں چلے گئے، عمارت یہیں کی یہیں کھڑی ہے، آج جو اس میں ہیں کل وہ بھی نہیں رہیں گے، وہ بھی اپنی قبروں میں چلے جائیں گے۔ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ عبرت نظر آئے گی، عبرت کی نگاہ سے دیکھوں۔ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیتا رہوں اور برائی سے روکتا رہوں۔ تو یہ کل 9 نصیحتیں ہیں جو دراصل امت کے نام ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کے بجائے امت کو اپنی ذات پہ لے کے آپ نے نصیحت فرمائی کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج کے لیے جو چیز پسند فرمائی یقیناً اس میں 100% کامیابی ہے۔ لہذا جس کے مزاج میں یہ چیزیں، یہ باتیں آ گئیں، وہ مزاج نبوی کے سائے میں ڈھلے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا شخص۔ پھر ایک مرتبہ ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، پہلی بات تنہائی ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، اللہ سے ڈریں۔ دوسری نصیحت معاملہ غصے کا ہو یا عام حالات ہوں، عدل اور انصاف والی بات کریں۔ تیسری نصیحت چاہے فقیری یا مالداری، جس حال سے بھی بندہ گزر رہا ہو، میانہ روی اختیار کرے خرچ کرنے میں۔ چوتھی نصیحت جو قطع تعلق کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے۔ پانچویں نصیحت جو محروم کرے اسے عطا کیا جائے۔ چھٹی نصیحت جو ظلم کرے اسے معاف کیا جائے۔ ساتویں نصیحت خاموش رہیں تو غور و فکر ہو۔ آٹھویں نصیحت جب بولیں تو اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ نویں نصیحت کہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تو یہ 9 نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں امت کے نام۔ اللہ ہم سب کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون، اللہ کے نیک بندے جاتے جائیں گے ایک کے بعد ایک، الاول فالاول، ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے جائیں گے دنیا سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین اور خیر والا زمانہ، اور جب قیامت آئے گی تو سب سے بدترین زمانہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو اتنے اچھے زمانے سے اتنا برا زمانہ جو آئے گا وہ اسی طریقے سے اچھے لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے اور برے لوگوں کی کثرت ہوتی جائے گی۔ تو جتنی قیامت قریب آئے گی اتنا نیک لوگ درمیان سے اوپر جائیں گے اللہ کے پاس اور برے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ جاتے جائیں گے، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آخر میں ایسے لوگ بچیں گے جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے، جو ہے یا گیہوں ہے، جب کھیتی سے نکالتے ہیں تو وہ بالیوں میں ہوتا ہے، بھوسے میں، پھر جب اس کو مشین سے گزارتے ہیں تو دانہ الگ ہوتا ہے اور جو اس کا چھلٹا ہوتا ہے جس کے مجموعے کو بھوسا کہا جاتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو کام کی چیز یہ ہے، یعنی کہ گیہوں کا دانہ یا جو کا دانہ، اس سے آٹا وغیرہ نکلے گا، جو بھی ہے وہ کام کی چیز ہے۔ یہ بھوسا یہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ تو لوگوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے جو اور گیہوں کے بھوسے ہیں، یعنی کسی کام کے نہیں ہوں گے،
کام کی جو چیزیں تھیں وہ ختم، یعنی کام والے انسان ختم ہو جائیں گے، دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو ایسے ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، باقی رہیں گے، لا یبالیہم اللہ بالتن، کہ جن کے ہونے یا نہ ہونے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، جب تک نیکی پر قائم رہیں اللہ کے پاس ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے۔ نیکی چھوڑ دیے، شر میں مبتلا ہو گئے تو ہم میں اور ایک گیہوں اور جو کے بھوسے میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا اپنا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنانا ہے، نیکی پر قائم رہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آخری حدیث، راوی ہیں محمد بن کعب قرظی، یہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں حدثنی من سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے بہت ساروں نے، اور بہت ساروں نے سنا ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بیٹھے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی المسجد، مسجد نبوی میں، فاطلع علینا مصعب بن عمیر، اتنے میں ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ مصعب بن عمیر یہ سب سے پہلے ہیں جو مکے سے مدینہ تشریف لائے، ہجرت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا تھا کہ آپ جائیے اور ہم لوگ آنے سے پہلے وہاں آپ لوگوں کو دین سکھائیے جو ایمان لا چکے ہیں، اور وہاں مطالبہ بھی تھا مدینہ طیبہ سے کہ کسی ایک کو بھیجیے معلم کو جو ہمیں دین سکھائے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، اس کے لیے انہیں معلم رسول بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں معلم بنا کے بھیجا گیا، تو بڑے شرف کی بات تھی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ما علیہ الا بردۃ مرقوعۃ، ان کے جسم پہ ایک چادر تھی اور وہ بھی جگہ جگہ پھٹی ہوئی اور پیبند لگے ہوئے، حالانکہ یہ خاندانی اعتبار سے مالدار تھے، ایمان لانے سے پہلے مکے میں جب تھے رئیس گھرانے سے ان کا تعلق تھا، ایمان لائے، ہجرت کیے، سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی کہ پیبند لگی ہوئی چادر سے ان کا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلما رآہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بکا، باقاعدہ آپ روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ کیسی زندگی تھی شخص کی اور بیچارے نے کیا قربانی دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، ایک زمانہ آئے گا تم پر یعنی امت پر، غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلہ، کہ ایک شخص صبح ایک جوڑا پہنے گا، شام میں ایک جوڑا پہنے گا، اتنی خوشحالی اللہ دیں گے۔ ووضعت بین یدیہ صحفہ ورفعت اخرى، کھانے کی چیزیں اتنی میسر ہوں گی، ایک پلیٹ اٹھایا جائے گا دوسرا پلیٹ رکھا جائے گا، یعنی ہر وقت کھانے کی چیزیں ایک کے بعد ایک میسر ہوں گی۔ وسترتم بیوتکم کما تستر الکعبہ، اور تمہارے گھروں میں اتنے قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہوں گے جیسے کعبۃ اللہ کا پردہ ہے۔ کعبۃ اللہ کا پردہ آج ہی قیمتی نہیں ہے، ہر زمانے میں قیمتی رہا ہے، اس کا قیمتی رہنا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے گھروں کے پردے بھی اس طرح قیمتی لٹکائے جائیں گے جیسے آج کے زمانے میں گھروں کے ڈیکوریشن میں سجانے میں پردے کا بڑا اہم ترین دخل ہے، اور اس پہ ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں کرنے والے، پردوں کے اوپر صرف کھڑکیوں سے زیادہ پردوں پہ خرچے ہو رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں